الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قدر ناظرین اکرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے، پس وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی تو صحابہ کرام نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کا اللہ سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے اور وہ اس کے دل کے اندر نور بھر دیا جاتا ہے، تو اس کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، ہمیں اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بیان فرمائیں، 3 نشانیاں بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ جس کے اندر یہ 3 نشانیاں پالو تو سمجھ لو کہ اس کو اللہ کا نور حاصل ہے اور اس کی ساری زندگی جو ہے وہ بہترین، اس کی ساری زندگی قرآن و سنت والی زندگی ہوتی ہے، وہ ایک بہترین انسان اور خوش قسمت انسان ہے کہ جس کا سینہ اللہ اسلام کے روشن کر دیں اور اس کو نور ایمان عطا فرما دیں، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صحابہ کو اس شخص کی بتلائی جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اس کو، اور یہ بات یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ایسے تھے کہ ان کو اللہ پاک نے نور عطا فرمایا ہوا تھا، اس لیے تو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو پھر یہ ہدایت پا لیں گے۔ تو جب یہ مقتدا ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ ان کو یہ چیز حاصل ہے، اور نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ وہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ستارہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اندھیرے میں دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو روشنی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام جو ہیں وہ اسلام کے روشن ستارے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کو وہ اس آیت کا مصداق ہے
ان کو یہ چیز حاصل ہے، انہوں نے یہ سوال کیا، وہ ہمارے ہی رہنمائی کے لیے کیا کہ آج سے 1400 سال 1450 سال بعد جو لوگ آئیں گے ان کو یہ پہچان کیسے ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی علامت یہ فرمائی کہ وہ دنیا سے دور ہوں گے۔ دار الغرور فرمایا، التجافی عن دار الغرور، کہ وہ دھوکے کے گھر سے، دنیا سے دور ہی ہے۔ تو جس کا سینہ نور اسلام کے لیے اللہ پاک کھول دیں گے، جس کو نور حاصل ہوگا، پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا۔ دنیا اس کے دل و دماغ کے اندر گھر نہیں کر سکے گی۔ دنیا اس سے کوسوں میل دور ہوگی۔ وہ دنیا کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگر اس کے پاس دنیا ہوگی بھی تو صرف ضرورت کے درجے میں ہوگی۔ وہ دنیا اگر رکھے گا بھی تو وہ اس لیے رکھے گا کہ وہ دوسروں کے کام آ سکے، وہ دوسروں کی ضرورت کے لیے دنیا کو رکھتا ہے، ورنہ اس کو دنیا کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہوتی ہے، کوئی اور دوسری علامت نبی علیہ السلام نے اس کی یہ فرمائی کہ اس کو آخرت کا شوق ہے، ہر وقت اس کو آخرت کے حصول کی پڑی ہوگی کہ کس طرح میری آخرت اچھی بن جائے۔ اور آخرت ہے ہی واقعی بہتر۔ نبی علیہ السلام نے خود بھی دنیا کو اختیار نہیں کیا، اور آپ کے صحابہ نے بھی اس کو اختیار نہیں کیا، بلکہ دنیا کی اشیاء جب ان کے پاس آتی تو وہ جتنا ممکن ہوتا جلدی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو قربان کر دیتے، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ جو شخص، اس کی علامت یہ ہے، دوسری علامت کہ یہ آخرت کا شوق ہے، آخرت کی حصول کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ راتوں کو جاگ کر اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، اس لیے کہ میں آخرت میں سرخ رو ہو جاؤں۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کتنی بھی ہو، اس نے ختم تو ہو جانا ہے، لیکن آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو وہ عقل مند ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک نے کامل عقل عطا فرمائی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے اپنی عقل کا صحیح استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ آخرت کا شوق رکھتا ہے۔ اور تیسری علامت یہ فرمائی کہ وہ جو ہے موت کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے، الاستعداد للموت، کہ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ موت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ تو جس شخص کے اندر یہ تین علامتیں ہوں تو وہ شخص ہے کہ جس کا سینہ اللہ نے کشادہ کر دیا اسلام کے لیے، وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی روشن ہے، جس کی دل کے اندر اللہ نے نور بھر دیا ہے، جس کا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ موت کی تیاری، نفت العرب میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص تھا عراق میں، مشتاقین، 90 سال اس کی عمر تھی، اور اس نے لیز پر زمین دی 300 سال کے لیے۔ تو جب کسی اللہ والے کو پتہ چلا، اس نے کہا
کہ لگتا ہے کہ ملک الموت جو ہے نا اس پر موت آ گئی۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو نا، تشتاقین نے 90 سال کی عمر میں 300 سال کے لیے زمین لی ہے، تو اب اس کو یہ یقین ہے نا کہ اس نے مرنا نہیں ہے، تو تبھی تو اس نے یہ کام کیا۔ بہرحال کیونکہ انسان کی عمر کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں وہ خود محسوس کر لیتا ہے کہ اب میرا دنیا میں رہنا بہت کم ہے۔ ویسے تو ہر شخص کو ہر وقت یہ تیار رہنا چاہیے کہ میری زندگی کا سورج کسی وقت بھی غروب ہو سکتا ہے، لیکن خاص کر جب اتنی عمر ہو جائے، اس امت کی عمر بھی تو کم ہے، تھوڑی سی عمر ہے، 60-70 سال، اگر 80-90 یا 100 سال پہنچ جائے تو بڑی خوش قسمتی، وہ بھی صحت کے ساتھ ہو، محتاجی والی ہو تو بہرحال۔ تو یہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ دوسروں کے کام آتے ہیں۔ ایک شخص درخت لگا رہا تھا، کھجور کے درخت، ایک بادشاہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کا پھل تو تم نہیں کھا سکتے، تمہاری اتنی عمر گزر چکی ہے، تم کیسے؟ اس نے کہا دیکھیں نا، ہم جن درختوں کا پھل کھا رہے ہیں ہم نے تھوڑے لگائے ہیں، یہ بھی تو ہمارے بڑوں نے لگائے تھے، ہم کھا رہے ہیں، تو میں بھی لگا رہا ہوں، تو آنے والے لوگ میں نے اس کا پھل کھائیں گے۔ بادشاہ کو یہ بات بڑی پسند آئی، اس نے اس کو 1 دینار دیا، تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کہہ رہے تھے کہ ان درختوں کا پھل، دیکھیں نا مجھے تو ابھی ان کا پھل جو ہے نا مل گیا۔ بادشاہ کو یہ بات اور پسند آئی، اس نے 1 اور دینار دے دیا۔ جب وہ دینار ملا تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، لوگوں کے باغ تو سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں اور میرے باغ کا پھل تو 2 مرتبہ آ گیا۔ تو یوں بادشاہ کو یہ بات بھی بڑی پسند آئی، اس نے 1 اور دینار دے دیا۔ تو دیکھیں نا، جب انسان کسی کے لیے قربانی دیتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو نقد بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اس کی نیت ٹھیک تھی کہ یہ آنے والے لوگ ہیں ان درختوں کا پھل کھائیں گے، ان کو فائدہ ہوگا، یہ ان کا سایہ حاصل کریں گے، تو اب اللہ پاک نے اس کو اسی وقت 1 نہیں 2 نہیں 3 دینار دے دیے۔ اب دینار کوئی معمولی چیز تھوڑی ہوتی ہے، اس زمانے میں بڑی قابل قدر سکہ تھا یہ، تو اللہ پاک نے یوں اس پر کرم کیا۔ تو بہرحال یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہوتا ہے کہ جس کے سینے کو اللہ پاک اسلام کے لیے کھول دیں، اور یہ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے انعام بیان فرمائے ہیں۔ سورہ علم نشرح میں فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ کتنے انعام بیان فرما دیے، فرمایا کہ کیا اللہ نے آپ کے سینے کو نہیں کشادہ کیا اور آپ سے وہ بوجھ جو آپ کی کمر پر توڑ رہا تھا اس کو ہلکا نہیں کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو یقین کریں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے سینے کو 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 3 نہیں 4 مرتبہ، ہر مرتبہ جو ہے نا اس سینے کے اندر نئی چیزیں جو ہیں وہ بری گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اس قدر کشادہ کیا گیا، اس قدر روشن کر دیا گیا کہ آپ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے وحی کو اپنے سینے کے اخذ کر رہے ہیں۔ اور یہ خصوصیت ہم قرآن پاک کو یاد تب کر سکتے ہیں کہ ہم پہلے زبان سے پڑھتے ہیں پھر ہمارے سینے میں اترتا ہے، لیکن اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کرم کیا
یہ آپ کی خصوصیت کہ قرآن آپ کے سینے میں پہلے اترا اور پھر آپ نے زبان سے اس کو جاری کیا۔ اللہ خود فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پہلے آپ کے سینے میں آیا پھر آپ کی زبان پہ جاری ہوا۔ تو یہ سینے میں اس لیے آیا کہ کئی مرتبہ جو ہے آپ کا شق صدر ہوا، آپ کے سینے کو اللہ پاک نے اتنا روشن کر دیا تھا کہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہوتی تھی۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین کی اس بوجھ کو برداشت کیا، ورنہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میری ران پر نبی علیہ السلام کی ران تھی، اور جب وحی اترنے لگی تو اس قدر مجھے محسوس ہوا کہ میری ران جو ہے نا وہ ٹوٹ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ جب انسان کا سینہ اللہ پاک اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو پھر اس کو نور ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، پھر اس کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، ہر کام جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، وہ بدعات سے، گمراہیوں سے، ان چیزوں سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک جس پر فضل فرماتے ہیں اس کو نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ نعمت، یہ فضل ہم پر بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔